ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں ملے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علاج کرانے کے لیے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہو. آپ کی شخصیت ہی بس آپ پہنچ گئی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل میں آپ کا مفت علاج ہوگا. سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, سرکاری ہاسپٹل میں, اور جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو بلینز آف روپیز جس پہ حکومت نے خرچ کیے ہیں, کہ جی کوئی بھی شخص اس کو بغیر ہیلتھ کارڈ کے, بغیر شناختی کارڈ کے, بس وہ پہنچ جائے اس کا وہاں پہ علاج ہوگا. اور اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, پوری او پی ڈی بھری ہوئی ہے. کچھ ہاسپٹل میں آپ کے پڑوسی ممالک کے لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے افغانستان اور آپ کے ایران کے لوگ آ کے آپ سے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. جو ایک اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ قاسم نوید قمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مزید تفصیلات وہ بتائیں گے. میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ 15 جولائی سے دھابے جی اکنامک زون شروع کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے, یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, اس کے آنے سے سندھ بھر میں, پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, سرمایہ کاری بڑھے گی, لوگوں کا روزگار بڑھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کے لیے جس طرح کوشاں ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. اس میں جو بھی باہر سے بھی کوئی ملک میں سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے, اس میں بہت فوائد ہیں. فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے, لیکن جتنا ہلکا پھلکا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں باہر سے مشینری منگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. میرے خیال سے 8-10 سال تک کے لیے ٹیکس آپ کو نہیں دینا, تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی, بہت بڑی چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں. میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں, انڈسٹریز لگائیں, تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیوں پہ وہ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کہ جی آپ آئیں, سرمایہ کاری پاکستان میں کریں, سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں. اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ فیکٹریز لگیں گی, انڈسٹریز لگیں گی, تو لوگوں کو ایک اچھا ایک ماحول ملے گا, ایک ماحول ملے گا جس میں آپ کو ون ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں 10 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری این او سیز ہو گئیں, ساری پرمیشنز مل گئیں, کوئی آپ کی مشینری پہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کو 10 سال تک ٹیکس نہیں دینا. تو آپ کے لوگوں کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, لوگوں کو بوسٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی شاید نیکسٹ ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے آ جائے کہ ای وی بسز کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے. اس کے لیے شاید مجھے جانا پڑے. ای وی بسز کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے, اور وہ بھی کسی ہمارے ایک پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے. تو اگر اس گورنمنٹ, دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آ کے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں قاسم نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ای وی سوری اپنی دھابے جی اکنامک زون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی باتیں تو کر دیں, لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پاکستان میں آج کل جو اکنامک حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پریشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی اپنی اکانومی کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایک بزنس فرینڈلی, انڈسٹریلائزیشن فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فورن ہو, انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے, انہیں انفراسٹرکچر چاہیے, انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور
کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری نہ فیس ہو. یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے. سی پیک کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کا اوارڈ کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 15 جولائی سے ہونے جا رہی ہے. اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شہزید صاحب نے بالکل مینشن کیے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہالیڈے ہے, ڈیوٹی فری امپورٹس, جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ آپ ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے. ہمارے پاس, میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آ کے اپنا کاروبار کر سکیں. تو اسی سلسلے میں دھابے جی میرے خیال سے ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں, لوکل اینڈ فورن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزگار کے موقع کریٹ ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز کی طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف امپلائمنٹ اینڈ جابز از آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز مینڈیٹ. تو اس سلسلے میں یہ زون ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ فیوچر میں سکھر, حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی ہم اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے میرے خیال سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے ایز ایکویٹی, لیکن یہ پرائیویٹ ڈیولپر آئے گا, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا, اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیزفل ایگزامپلز رہے ہیں اور میرے خیال سے, اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے, دھابے جی اسپیشل اکنامک زون اسی سلسلے سے پی 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 کا ایک سکسیزفل ماڈل رہے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں, روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں, اریگیشن کے شعبے میں, انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں, انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے, ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین ٹری سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے, سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ, اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے, کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے. تو یہ ساری مثالی پروگرام ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ پہ, لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان, اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کی پاکستان میں کیا, میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں آپ بتاؤں کہ میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا اور اٹ واز اے سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھنچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو.
یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل, پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا نیا علاج نہیں ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے, اور چیف منسٹر صاحب کی محنت ہے, اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی, وہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو, کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہو, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا, چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا, وہ قاسم نبی صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی, جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں, جو قدرتی معدنیات ہیں, جو ذخیرے قدرت نے یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ پورا فوکس یہ تھا کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں, پوری دنیا کو لے کے آئیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, سندھ صوبے میں انویسٹ کریں. یہاں پہ قدرتی وسائل جو ہیں, آپ کی مائننگ ہے, آپ کے کوئلہ ہے, کوئلے میں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سکسیسفل ماڈل سندھ گورنمنٹ نے پیش کر دیا آپ کو. اسی طریقے سے جو ونڈ پاور ہے, اس میں سکسیسفل ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو پیش کر دیا. اس طرح ہم کہنا ہے کہ فارن انویسٹرز کو ہر سیکٹر میں لے کے آئیں, گرینائٹ میں لے کے آئیں, آپ کو تھر پارکر میں گرینائٹ ہے, چائنا کے لیے اس میں لے کے آئیں, آپ نمک میں لے کے آئیں, آپ کے پاس کون سی قدرتی وسائل یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہی انویسٹمنٹ کانفرنس ہونی تھی, جو کہ ٹاپ پرائورٹی آف گورنمنٹ کی ہے, کہ انشاءاللہ اس وقت ورنہ اگلے ٹینیور میں اس کو بھی انعقاد کیا جائے گا, اور پوری دنیا کو یہاں آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ پوری دنیا کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی, یہاں پہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا. لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ حکومت کی ذمہ داری کہ مواقع فراہم کرے. سرکاری جتنی نوکریاں ہوتی ہیں اتنی سرکاری نوکریاں ملیں گی, لیکن باقی بھی مواقع فراہم کیے جائیں. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے, اداروں کو نشانہ بنانا ہے, مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے, گالم گلوچ پیدا کرنی ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کرنے. ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا. ہم نے لوگوں کو لے کے جانا ہے کہ ہاں آپ اپنے اوپر اپنے اسکلز بہتر کریں. آپ دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیش کیے جائیں. آپ دیکھیں ابھی انہوں نے لاسٹ جاپان میں بھی نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہاں پہ بات کی ہے. جب وہ فیس بک ہیڈ کوارٹر گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں کہ وہ گھر بیٹھے بھی اس سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کمزور سیکٹر ہے. ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ کتنی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں جو سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے, جتنی محنت کر رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار پہ لگائیں. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں, لڑائیاں, جھگڑے, پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت, قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے. اس ملک نے, اس ملک کا جو بھی قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور مفاہمت کے بادشاہ جو سمجھے جاتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا اور یونٹی کا پیغام دیا. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا کراچی, ان کا نعرہ ہی تھا ہم سب کا کراچی. کوئی نفرت کا نعرہ نہیں تھا کہ خالی جی مجھے ووٹ دو, صرف پیپلز پارٹی ہے اور کوئی رہتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سب کا کراچی. آج بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کا پاکستان, پاکستان سب کے لیے. تو یہ یونٹی کا پیغام ہے. اگر محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے, وہ یونٹی کا پیغام ہے. مشکل وقت میں بھی جب آپ کی لیڈرشپ بھی شہید ہو جائے, اگر وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کہتے ہیں تو یہ یونٹی کا پیغام ہے, یہ مفاہمت کا پیغام ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مفاہمت کا پیغام دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے یونٹی کے ساتھ. یہ جو لوگ بیچ میں آئے, جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا, جنہوں نے کوشش کی کہ ہم سب آپس میں لڑیں, ہم اختلافات میں ہی رہیں,
تو ہوگا کیا کہ ہمارا نوجوان بزی کس میں ہوگا؟ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ بزی اگر اس پہ ہے کہ کس کو گالی دینی ہے، کس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ہیں، کس کے خلاف بدتمیزی کرنی ہے، تو وہ پروڈکٹیوٹی میں کب جائے گا؟ وہ کب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں یار میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں؟ اور اپنے لیے کیسے ہوگا کہ ہاں اسی آئی ٹی سیکٹر کو، اسی موبائل فون کو آپ دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ویسٹ آف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں، بدتمیزی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کسی کو گالم گلوچ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اس سے آپ اسی گوگل سرچ میں آپ اپنے لیے تعلیمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم صاحب کا اس بار پلان یہ ہے کہ ہم ریگولیشنری انقلابی طور پر ہم آگے لے کر جائیں گے. آئی ٹی کی یونیورسٹیز سندھ کے ہر ڈویژن میں قائم کی جائے گی. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آئی ٹی میں لوگوں کو ہم ٹریننگ دی جائے گی کہ لوگ آگے آئیں، پازیٹیوٹی کی طرف آگے اور کچھ کریں. ہم اب پاکستان میں ہمارے نوجوان نئے نئے تجربے کریں، نئی نئی چیزیں بنائیں، انوینٹ کریں. جب دنیا میں پوری چیزیں بن سکتی تو ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے لیے ہمیں اب ٹورڈ یونٹی، اور اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں ڈسٹرکشن سے اب نکلنا پڑے گا. دشمن ممالک چاہتے ہیں، دشمن ممالک کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن میں رہے. آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پہ پولرائزیشن پیدا کی گئی اور مختلف فیزز میں پیدا کی گئی، مختلف طریقے سے ہم لوگ اجلتے رہے. کبھی ہم مذہبی فرقوں میں اجلتے رہے، کبھی ہم سیاسی طریقے سے اجلتے رہے، کبھی ہم کسی اور مسائل میں اجلتے رہیں. اگر ہم ان الجھنوں میں ہی رہیں گے تو کب ہمیں وقت ملے گا کہ ہم کوئی ملک کی ترقی کے لیے کچھ سوچ سکیں، ملک کو آگے کیسے لے کے جایا جائے اس کے بارے میں سوچ سکیں، اچھے انسان بن سکیں، وہ سوچ سکیں. اگر ہمیں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے فرقے والا کیسے بننا ہے، تو ہمارا ٹائم اس میں ظاہر ہو کہ ہم پہلے اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، وہ ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا پورا جو ایجنڈا ہے اور ان کا پورا مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو پہلے آپ یونائٹیڈ کرو، یونٹی لے کر آؤ. اس یونٹی کے ذریعے جب آپ کی یونٹی ہوگی تو آپ اختلاف نہیں ہوں گے. جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہوگا کہ جی مجھے کسی کے مذہبی فرقے پہ بات کرنی ہے یا اس کو مخالفت کرنی ہے، یا اپنے فرقے کی میں بیٹھ کے وہ دوں کہ جی جسٹیفیکیشن، یا مجھے میں صرف اسی میں میرا وقت گزر جائے کہ میں صرف 5 سال صرف مخالفوں کو میں گالی دینے میں گزر جائے. ٹھیک ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب آپ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی آپ نے الیکشن کے لیے سیاست کرنی ہے کریں. لیکن یہ ہمارے پاس تو 5-6 سال ہر دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم لوگ صرف اس میں ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں گزرتے رہیں. مجھے آج پریس کانفرنس کس کرنی ہے، مجھے آج فلاں لیڈر کے خلاف کرنی ہے، فلانے نے کس نے کے لیے، فلانے نے اس کے خلاف کرنی ہے. تو ہمارا پورا وقت، ہمارا پورا ٹائم بس اس چیز میں گزر جانا ہے نہیں. ہمارا ٹائم پروڈکٹیوٹی میں آنا چاہیے. ہماری سیاست میں منفی سیاست بہت ہو چکی ہے، نفرتوں کی سیاست بہت ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست بہت ہو چکی ہے. اب ہم آئیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ پیغام ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہم سب ایک پیج پہ، جب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم سوچیں گے یار ہم یہ ڈسکس کریں گے، یار میرے پاس ایک بہتر آئیڈیا ہے کہ میں مثال کے طور پہ میں ٹرانسپورٹ محکمے کو بہتر کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور دوست میں بتایا کہ یار اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم ہر سبجیکٹ کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، مطلب ضروری تو نہیں ہے میں ایجوکیشن میں کسی ایک خالی اسکول پہ جو ابینڈنڈ اسکول ہو گیا میں اس کے صرف ایک سیاسی لیڈر آ کے اس کی ویڈیو بنائے دیکھو اس میں بھینس بندھی ہوئی ہے جی، وہ ابینڈنڈ بھی ہو چکا ہے اسکول. تو اگر میری یہ سوچ یہ ہے کہ میں کوئی خالی اسکول دکھاؤں کہ اس میں یہ پڑھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں دکھاؤں یار یہ اسکول یہاں بہت اچھا ہے، کیوں نہیں میرے اسکول جو ہے جو اس سے کم اچھا ہے وہ بھی اس سے بہتر اچھا اسکول بن سکے. وہ اگلا کیا اتنا بہتر کام کر رہا ہے کہ میں اپنی چیز کو بھی بہتر کر سکوں. ہم اس پازیٹیوٹی میں کب جائیں گے؟ اگر سندھ کے ہاسپٹل سب سے بہتر ہے الحمدللہ تو باقی صوبے بھی دیکھیں کہ آئیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیں دیکھیں کہ اگر این آئی سی وی ڈی اس وقت پاکستان کی پہچان این آئی سی وی ڈی بن چکا ہے تو کیوں نہیں این آئی سی وی ڈی کی جیسے میں کہہ رہا ہوں 25-26 برانچیں صرف سندھ میں بن چکی ہے این آئی سی وی ڈی کی، کیوں نہیں پورے پاکستان میں این آئی سی وی ڈی کی برانچیں لگتی ہیں. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آج بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے سکھر این آئی سی وی ڈی کی، اس میں قدرت اور میں نے بنائی ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ والے ہوتے ہیں انہوں نے بنائی ہے. اس میں جو پیشنٹ جس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ رحمیہ خان کا ہے، وہ رحمیہ خان سے علاج کرانے کے لیے وہ این آئی سی وی ڈی سکھر میں آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، ویلکم.
مطلب ہمارے پاس وہ نہیں کہ خدا نہ خاصا دوسرے صوبے کا بندہ کیوں ہے, یہ پورا پاکستان سب کے لیے ہے. ہماری لیڈرشپ نعرہ ہی ہے, تو کیوں نہیں این آئی سی بی ٹی کی باقی برانچز پاکستان کے ہر ضلع میں بنتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں اگر سائبر نائف بنا رہے ہیں, سائبر نائف کی برانچز کیوں نہیں پورے پاکستان میں بنتی ہیں. اس طریقے سے اگر سندھ میں لیبر ٹرانسپلانٹ ہے تو یہ باقی بننی چاہیے. ہم سے سندھ حکومت مدد کرنے کے لیے تیار ہے, سندھ حکومت گائیڈنس کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سب ایک, ہم اس سوچ پہ آگے آنا پڑے گا ابھی ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پولرائزیشن پہ گئے. اب ہمیں آگے آ کے اس ملک کے لیے, عوام کے لیے سب کو متحد ہو کے ایز اے چیلنج کر کے لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ جو ہوا سو ہوا, جو لڑائی ہوئی سو ہوئی, اب ہمیں آگے چل کے اس ملک کو آگے لے کر جائیں. شہید صاحب, امن امان کے حوالے سے یہ بتائیے گا, خود سندھ کے کچھ چند اضلاع میں کافی عرصے سے امن امان کی صورتحال خراب ہے. پہلے بچے عورتیں اغوا ہوتی تھی, تو ایسے جو کندھکوٹ کو اغوا کر دیا گیا 4-5 دن میں. سر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ضرورت ہے آرمی کی, آپریشن کی یا رینجرس کی سپورٹ کی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس میٹر ہے اور کچے میں کافی عرصے سے آپریشن چل رہا ہے, لیکن پولیس پوری کوشش بھی کر رہی ہے. چیلنجز ہیں اور ابھی بھی آئی جی صاحب پرسنلی جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو کنٹینیوٹی چلتی رہی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. جرائم پیش افراد. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے شہید صاحب, آپ کے اطلاع میں یقیناً ہوگا کہ رات ایک صحافی کو اٹھایا گیا ہے, سینئر صحافی ہے کے سید محمد عسکری, قیوم آباد چورنگی سے. مسلح 52 لوگوں نے اس کو اغوا کیا. اتنا عرصہ گزر گیا, یقیناً آپ نے رپورٹ دی ہوگی, آپ وزیر اطلاعات ہیں, آپ کے علم میں کچھ ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, جو صحافی کی مجھے خبر رات کو پتہ چلی, میری رات کو بھی بات ہوئی, ابھی بھی میرے کو آدھے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو فون کال دکھا دوں, میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے اور جنگ کی انتظامیہ سے بھی بات چیت میری ہوئی ہے. تو وہ تلاش کر رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ کلو جیسے ہی آئے گا وہ بتایا جائے گا کہ جی کہاں ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اٹھایا. شریف صاحب, اگست میں اسمبلیاں ختم ہونے جا رہی ہیں, 15 اسمبلی بھی ختم ہونے جا رہی ہے. میڈیا پر یہ ریومرس آ رہے ہیں کہ حکومت نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نام فائنل کر دیے, 3-4 نام ہے, کوئی فائنل کر دیے. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بغیر چارٹر آف ڈیموکریسی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے, اور کیا نام فائنل کیے گئے؟ یعنی تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے, مجھ سے کیا پوچھیں. آپ نے کہا 3-4 نام فائنل کر لیے گئے ہیں, آپ کو اتنا پتا ہے کہ فائنل کر لیا, اپوزیشن لیڈر کا ابھی تک نام ہی نہیں ہے, اور آپ بولے پھر کون سے نام مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو ابھی تک کوئی ناموں پہ ڈسکشن ہوا ہے. جو بھی ڈیو کورس آف لا ہے, ایک پروسیس ہے, پروسیجر ہے ایک کانسٹیٹیوشن کا, اس کو فالو کیا جائے گا. ابھی تک میں بس کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیئر ٹیکر کون آ رہا ہے. اچھا شہید صاحب, یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ یہ شہر کسی کے باپ کا نہیں ہے. اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کو. کل ان کا تازہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری جو نسل کشی کر رہی ہے اور اپنا نہیں کر رہی. تو یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ ایک طرف وہ دھمکی دے رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اپنا. دیکھیے بات, ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی میں اتنی پورا میں تقریر کیا کہ میرے پیارے بھائی کہ مفاہمت کی باتیں کریں, اچھی باتیں کریں. اگر مصطفیٰ کمال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا بیان ہیڈ لائن میں آئے تو اچھی باتیں کر لیں, اچھی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے آ جائے, کوشش کریں گے ہم. اگر یہی کہ اپنے کسی پارٹی کو کے خلاف بیان دے کر ہی ہیڈ لائن بن سکتی ہے تو میں ابھی بولو, میں جو بولنا ہے بول دوں گا, میری بھی شاید پہلی ہیڈ لائن بن جائے. دیکھیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا آپ کو. ایم کیو ایم سے مفاہمت ہے, اور میں آپ کو کھل کے بتاؤں, میں شروع میں جب یہ تبدیلی آ رہی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف آ رہا تھا, تو ان میٹنگوں میں بھی حصہ تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایم کیو ایم کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ لوگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیں یا نہ لیں, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ کام کریں. تو ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ انکنڈیشنل وہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کام کریں. الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف ضرور لڑیں گے, لڑتے ہیں, ہم تمام پارٹیز کے خلاف ہماری الیکشن لڑتے ہیں, لیکن الیکشن لڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں الیکشن لڑنی تو مجھے صرف ان کے خلاف بیانات دوں تو ماحول بنے. اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے بیانات دوں کہ ماحول بنے کہ مصطفیٰ کمال کے ووٹر جو ہیں وہ
ان کی طرف راغب ہوں کہ ہاں یار بسم اللہ چلو یہ اب مصطفیٰ کمال صاحب نے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا خطرناک بیان دے دیا، اب اس کو سپورٹ ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. اب لوگ، میں وہی کہہ رہا ہوں بات، میری پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب لوگ میچور ہو گئے، گالم گلوچ سے، لڑائی کرنے سے، تیز آواز میں بات کرنے سے آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا. لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میرے مسائل کون حل کرے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہمیں روزگار کون دے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ مجھے ٹھنڈی بس میں کون بٹھائے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میری سڑک جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ رات کو مجھے 3-4 بجے کوئی ہارٹ اٹیک مجھے، میرے کسی والدین کو، میرے کسی فیملی ممبر کو ہو جائے تو کون سے ضلع میں ایسی ہاسپٹل ہے جو مفت میں میرا علاج کر سکے اور بہتر سے بہتر، دنیا کا بہتر ترین علاج میرا ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہے تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی ہاسپٹل ہے جہاں میرا مفت کا علاج، جو کہ امریکہ میں $90,000 یا $60,000 میں ہوتا تھا، وہ میرے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں مجھے مفت میں علاج ہو. لوگوں کے مسائل یہ ہیں. تو میرے جو بھی ہمارے سیاسی دوسری پارٹیوں کے لوگ، میں مخالفین بھی نہیں کہوں گا، دوسری پارٹیوں کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، برائے مہربانی لوگوں کے مسائل ایڈریس کرنے ہیں، لوگوں کی ہمدردی لینی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے کو نیچا دکھا کے غلط بات کر کے ہی آپ ہمدردی لے سکو. آپ وہ ہمدردی اچھی بات لے کر بھی کر سکتے ہو. ایک منٹ میرے بھائی، ایک لاشا جیسے آپ سر عام انتخابات کے حوالے سے اب بھی انتظام برقرار ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسرا پی ٹی آئی بڑا جو ہے وہ اس وقت خوش ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف ان کے دروازے پر پہنچی. یہ کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، حکومت کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست تھی. میں نے کم دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف اس طریقے سے مخالف پارٹیوں کے پاس جاتی ہو، لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی بڑا افسوس کی بات ہے، جو بھی وہ بھی آج تک پاکستان میں کبھی نہیں ہوا جو انہوں نے پی ٹی آئی نے کیا تھا. جب آئی ایم ایف سے ڈیل کی بات ہو رہی تھی تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ہی رہنما کے آڈیو لیک آئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ لکھو آئی ایم ایف کو پاکستان کو لون جسے نہ مل سکے. یہ ایک بہت ڈیمیجنگ بات تھی، بہت خطرناک ملک کی. آپ دیکھیں، آپ سیاسی دشمنی میری آپ کی ہو سکتی ہے، اگر میرے کسی قدم سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہو وہ پھر ناجائز بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی نے امیچور اور ناجائز حرکت کی. مطلب کوئی بھی محب وطن آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ جی ٹھیک ہے مجھے اگر ان کو پی ایم ایل این کو نقصان پہنچانا ہے، پیپلز پارٹی نقصان پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، ایسا کوئی کام جو ملک کو نقصان پہنچا سکے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اس لیے وہ گئے اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمیں سب کے ویو سن لیں. بٹ اگین اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایشو ہونا چاہیے کہ ملک ترقی کرے، ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت فائنینشیل کرائسس ملک میں ہیں وہ ریزالو. اچھا شدید صاحب، آپ نے کہا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور ایم کیو سے بھی مفاہمت ہے آپ کی، تو نیکسٹ ٹرم میں جی ٹی اے کے ساتھ کیا مفاہمت اور اتحاد ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی لڑائی کس سے ہے وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے غربت سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے مہنگائی سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے جہالت سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے دہشت گردی سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے فرقہ واریت سے. جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے ہماری لڑائی ہے. ہماری پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے ہی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے. اور ہمارا آئندہ ہمیں جو الیکشن بھی لڑنا ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ یونٹی کی بنیاد پر لڑنا ہے. ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میں نے کہا مزید اب دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں، سارے تجربے ہو چکے، سارے ایکسپیریمنٹس ہو چکے، نئے ایکسپیریمنٹ کیے گئے اس ملک کے ساتھ. اب مزید ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے اس ملک کے ساتھ، اب مزید تجربے نہیں ہو سکتے اس ملک کے ساتھ. اب اگر الحمدللہ ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ مل کر لے کر چلنا پڑے گا. ان کے بعد آپ کا سوال. آپ کہہ رہے ہیں غربت کے ساتھ لڑنا چاہیے ہمیں. اس وقت آپ کیا بولتے نہیں لڑنا چاہیے؟ اس وقت جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کمی نہیں آ سکی. جس طرح اس وقت گندم ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ اس میں کمی آئے گی، لیکن اس میں 20 روپے اور بڑھ گئے ہیں. اور آٹے کو کوئی کنٹرول نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت کے نہ ڈپٹی کمشنر. دودھ کا بھی مسئلہ ہے، دودھ بھی 230 روپے بک رہا ہے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے. یہ عام آدمی. دیکھیں جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اٹ از اے کاز آف کنسرن. اور
2 दिन पहले ही एक मीटिंग हुई है वज़ीर आला साहब के पास, और वज़ीर आला साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा है, तमाम कमिश्नर DCs को सबको कहा है कि गंदम के उसमें जो भी मिल ओनर्स, प्राइवेट मिल ओनर्स जो रेट बढ़ा रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उन पे सख्ती से निपटा जाए। जो सरकार के मुकर्रर करदा नर्ख हैं उस पर सबको गंदम फराम करना उन पर लाजिम है। और मैं आपको बता दूं कि उस सैलाब के बाद ये, फिर मैं पूरी लंबी मेरी तकरीर हो जाएगी, जो हंगामी बुनियाद पर इकदाम लिए गए, जिस तरह गंदम के रेट को बढ़ाया गया, वरना अगर वो नहीं बढ़ाया जाता तो बम्पर इस बार जिस तरह गंदम की बम्पर क्रॉप वो नहीं होती, और अगर नहीं होती तो हमें 9,000 रुपये पर टन, जिस तरह में लास्ट ईयर मंगवाया 10,000 रुपये भी नहीं मंगाया, अगर 10,000 की गंदम बाहर से मंगाते फिर उसमें मिक्स करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होता। लेकिन फिर भी चाहे दूध के इशू हो या गंदम का इशू हो, उसमें वज़ीर आला साहब ने तमाम जो ब्यूरोक्रेसी को सख्ती से हिदायत की, और बहुत मेरे सामने वो बात हुई, बहुत सख्ती से कहा है कि इसको मेक श्योर करें कि इसको प्राइस इसको रिड्यूस किया जाए, उसमें लगे हुए हैं जी। आपने भी फरमाया कि सिंध में IT सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे जो है सिंध हुकूमत ले जाना चाहती है इंशाल्लाह। 2022 के बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मंसूबे रखे गए थे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि वो मंसूबे कहाँ तक पहुँचे, सिंध में कितनी जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर कायम किए गए और कितने बच्चों को आपने सर्टिफिकेट दे दिए? मैं कहूँगा आपको फ्रेश सवाल है कि मैंने वाकई इस पर कोई अभी पढ़ के नहीं आया इस चीज़ पे, मैं चेक करके बताऊँगा। मैं वो मानता हूँ कि भाई इसका मुझे पास इस वक्त जवाब नहीं है। ये पुरानी जब इससे पहले आपका हाउस गवर्नमेंट में ऐलान किया था कि हर जिले में सिंध यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, ये तो आपने एक नया ऐलान किया है, वो वाला ऐलान ही पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, जो जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बोर्ड है, वही आपसे नहीं समझ रहे हैं। किसी एक बोर्ड में आप मेरिट पे तैनाती नहीं कर पाते, वाइस चांसलर किसी एक में तैनात नहीं कर पाते, वहाँ इतने मसाइल चल रहे हैं। तो दूसरा ये कि आपने जो NICT की बात की, नो डाउट एक अच्छा होता है, लेकिन जिस किस्म के माओ के बच्चों के सेहत के मसाइल चल रहे हैं, बच्चों के अमात में इजाफा होता है। अगर मैं सिर्फ मीरपुर की बात करूँ, एक बच्चा मीरपुर से बीमार होता है, उसको डॉक्टर कहता है कि वेंटिलेटर पर डालें, तो उससे वेंटिलेटर मिलता है ना मीरपुर में, ना टंडोरिया डिस्ट्रिक्ट है, ना टंडोरियाम, ना हैदराबाद। कराची आके बच्चे को वेंटिलेटर मिलता है, ना हैदराबाद में ऐसे हॉस्पिटल वेंटिलेटर है, ना मीरपुर में। मतलब बच्चे से इसलिए मर रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ, जहाँ तक पहले वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर हैदराबाद में भी है, वेंटिलेटर मीरपुर खास में भी हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में भी है। कोई इक्का दुक्का खुदा ना खासा कोई ऐसा केस हुआ है तो डेफिनेटली उसको देखा जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में मैं आपको कहा कि जो आपकी बेसिक मूजी मर्ज जो हैं, जो इंसान कहता है कि जी मैं सारी उम्र, कोई भी आदमी कमा रहा होता है ना तो अपने दफ्तर पर होता है कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कर देना यार, हेल्थ इंश्योरेंस मुझे मिल रही नहीं, मिलेगा कल को खुदा ना खाता मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे हेल्थ की फैसिलिटी हो। सारे हर इंसान की बीमारी, अल्लाह ना कर किसी बीमारी हो, बहुत तकलीफ दह होती है। उसमें सिंध हुकूमत मैंने कहा कि सबके लिए जितने आपके मूजी मराइज हैं सबके लिए मुफ्त इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है। और टॉप ऑफ द लाइन इलाज, ये भी नहीं कि बस कि मुफ्त है लेकिन आगे अंदर फैसिलिटी कोई नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन इलाज है। एक दो वाक़या कहीं हैं उसको बिल्कुल एड्रेस किया जा सकता है। जहाँ तक आपने बात की वाइस चांसलर्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटी देखिए सिंध के इस वक्त हर जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ ज़िलों में बनी हुई है। आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, मैंने कल ही उसके बारे में आपको आगाही भी दी है, वो अरोड़ यूनिवर्सिटी जो है, आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी सक्खर में बनी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग भी है, आपको फाइन आर्ट्स, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। मतलब इस तरह की, मतलब हमने शायद वो ढोल उतने नहीं पीटे जो जितना सिंध हुकूमत ने काम किया, लेकिन कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सिंध हुकूमत ने सबसे आगे इस वक्त ना हो। और अब मैं नहीं चाहता कि कंपैरिजन करूँ, सारे सूबे हमारे हैं, पूरा मुल्क हमारा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कारकर्दगी अगर देखनी है तो आप बाकी सूबों में देखिए, जाके चेक करें ना कि इससे पहले 2018 वाली हुकूमत थी, उसने कितने हॉस्पिटल पूरे मुल्क में बना लिए, एक का नाम मैं बता दूँ। हेल्थ सेक्टर में इस मुल्क में कौन सी पार्टी ने काम किया? सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मिलेगी जिसने हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। कराची वालों का इस वक्त बड़ा मसला कैलेंडरी का है। माजी में तरीके इंसाफ की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया कि इमरान खान जो आरिफ नकवी को नवाज रहे हैं, उनको मौजूदा हुकूमत 131 अरब रुपए जो है कराची की मद में दे रहे हैं इस कैलेंडरी को। देखिए के इलेक्ट्रिक का इशू बहुत सीरियस इशू है। अगर आपने लास्ट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, इसी कमरे में थी, तो मैंने शुरुआती बदतरीन लोड शेडिंग से की, जो कि ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक लेकिन बाकी सबको है, इसको सबके ये इशू थे दो बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बिजली की मद में सिंध से बहुत ज़्यादती भी की जा रही है, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पे
کے الیکٹرک والے جو پروفٹ کماتے ہیں، جو ان کا منافع ہوتا ہے، وہ منافع انفراسٹرکچر میں خرچ نہیں کر رہے. ہماری ان سے شکایت یہ ہے.